वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो सियासी मंजरनामा है और पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद जो उसके पैदा होने वाली सूरत हाल है। एक तरफ तो ये इशू था कि जो नवाज़ लीग है उसको जब ये ख़बर पब्लिक हुई कि अस्करी हुकाम के साथ उनके रहनुमाओं की मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात जब शुरू हुई तो पार्टी के कायद नवाज़ शरीफ साहब ने अपने कायदीन को पब्लिकली एक ट्वीट के अंदर ये कहा कि पार्टी कायदीन जो हैं वो इनफरादी या पार्टी की सतह के ऊपर अस्करी हुकाम या और लोगों से इस तरह मुस्तकबिल के अंदर बिल्कुल मुलाकात नहीं करेंगे। अगर और इससे उनकी मुराद जो थी वो ये थी कि ये जो इस तरह की ऐलान किए बग़ैर या बताए बग़ैर मुलाकातें होती हैं जिनकी ख़बर बाद में लीक की जा सकती है, उस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कहीं मुलाकात हुई तो पब्लिकली होगी। साथ साथ बहुत तनकीद भी हुई जो जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी, बट ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे और सारी इस सियासी सूरत हाल पे कि जिसके अंदर क्या मिलना चाहिए पार्टी के लोगों को, अस्करी हुकाम की तरह के साथ इस तरह मुलाकात करनी चाहिए कि नहीं। और फिर ऑब्वियसली इस हवाले से ये भी बात हुई कि क्या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिविजन्स हैं, भाइयों के दरमियान किसी किस्म का जो है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस इश्यूज़ के ऊपर। मगर इस सारे जो ये वाक़यात हैं इनके ऊपर तो पिछले हफ्ते में बहुत बहस और मुबाहिसा हो ही रहा है। मगर हम इस वाक़े के ऊपर इस तरह से बात करेंगे कि अब आगे क्या होना चाहिए। क्या एक दफ़े फिर इस वाक़े ने पब्लिक कर दिया या बहुत हाईलाइट कर दिया है इस ज़रूरत को कि जो रियासतदारें हैं इनके दरमियान एक डायलॉग होना चाहिए और ज़रूरत है कि एक डायलॉग हो, एक कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो रस्मी हो या गैर रस्मी हो, मगर गुफ्तगू हो कि अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए और अगर ये ज़रूरी है तो इसका क्या मेकनिज़म होगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा, क्या सलामती काउंसिल जो है वो काफ़ी है इसके लिए, क्या अपोजिशन लीडर को भी इस डायलॉग के अंदर शामिल होने की ज़रूरत है, क्या सियासी जमातों को इस डायलॉग के अंदर शामिल होने की ज़रूरत है, या ये सलामती काउंसिल का जैसे एक फोरम मौजूद है सिर्फ हुकूमत और जो अस्करी हकाम हैं उनके लिए अहम है कि वो आपस के में इस तरह की गुफ्तगू करें। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह हैं पिलडैट के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, बहुत बहस हो गई इस बात पे कि वो हो सीक्रेट के अंदर मुलाकातें होती हैं, होनी चाहिए कि नहीं, इनका क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है। मगर साथ साथ सिर्फ एक बात जो हमेशा अपोजिशन के अंदर जमातें होती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी तो ये आवाज़ जो थी कि फ़रतुल्लाह बाबर, रज़ा रबानी जैसे लोगों से आई। अब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी अपोजिशन के अंदर है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, वो भी इस तरह की बात करते हैं, डायलॉग के ऊपर ज़ोर देते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़रूरत है कि सियासी जमातें और अस्करी क़यादत के दरमियान डायलॉग हो। आपके ख़याल में इसकी ज़रूरत है सर? बात तो आरफा ये है कि पहले हमें ये तय करना चाहिए कि जो मुख्तलिफ जो आपके इदारे हैं उनका क्या काम है। ये सबसे बुनियादी चीज़ बन के आती है। इस वक्त जो ये सारा तनाज़ा इसलिए भी खड़ा हुआ है जो कि आजकल किसने मुलाकात की, किसने नहीं की, किसको बुलाया गया, किसने बुलाया, ये सारी चीज़ें इस वजह से आ रही हैं कि देखें यहाँ पे एक कहा जाता है कि जमहूरी हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है, सिविलियन हुकूमत है। तो ये काम सारा जो है ये हुकूमत का काम होता है कि ये जो भी मुलाकातें हुए, मतलब फ़र्ज़ कीजिए कोई भी ऐसा सियासी मसला हो या जो है कौमी सलामती का मसला भी हो या कोई कौमी अहमियत के मसाइल भी हो, उन सब के लिए जो है एक पार्लियामेंट भी मौजूद है और एक हुकूमत भी मौजूद है। तो असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये एक इम्बैलेंस ऑफ पावर जो है यहाँ में नज़र आता है हमें, और जिसकी निशानदेही मुख्तलिफ मौक़ात में सियासतदानों ने की है, जिसका आपने जिक्र भी किया है।
اصل چیز یہ آتی ہے کہ جب یہ وزیر اعظم کا کام تھا، ایک مثال میں خالد دیتا ہوں کہ جو بات کی گئی کہ گلگت بلتستان کے معاملے پہ چیف آف آرمی سٹاف نے میٹنگ بلائی، تو کیا یہ کام وزیر اعظم کا نہیں تھا؟ جب وزیر اعظم کو بلانا چاہیے تھا، اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، چاہے کوئی مسئلہ ہو، چاہے قومی اسلامتی ہے کیوں نہیں ہو۔ تو یہ امبیلنس جو ہے سب سے بڑا جو ہے ایک مسئلہ اس وقت ہمارے لیے موجود ہے، جو کہ سیاسی بحرانات کو جنم دیتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے بھی ہیں، فرض کیجئے کہ ملاقات ہوتی بھی ہے آرمی چیف کے ساتھ، تو اس کا ایک متعین ہونا چاہیے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یقینی طور پہ اگر سیاسی مسائل بات کرنی ہے تو میرے خیال چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کی بات کو نہ کریں، کیونکہ جب یہ ایک لحاظ سے انکریجمنٹ بھی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیاستدان بھی کوشش کرتے ہیں کہ آرمی کو ملوث کریں کسی چیز میں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کیا ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ ہم اس قسم کی ملاقات نہیں کریں گے، تو وہ پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ اصل میں ساری چیز اسی پہ آ جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور سارا مسئلہ یہی آتا ہے جو امبیلنس آف پاور کا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ وہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ڈائلاگ کیسے ہوتا ہے؟ ڈائلاگ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ آپ جو ہے پہلے یہ تعین کر لیں کہ سیاسی ایک حکومت کے تحت اقتدار جو ہے وہ کس کے پاس ہے، یہاں سے طے ہونا چاہیے۔ یہ تو اگر ہم بات چیت کر بھی لیتے ہیں فوج کو بھی بٹھا کے، تو اس کا مسئلہ کا اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ امبیلنس آف پاور ختم نہیں ہوتی ہے اور سویلین حکومت جو ہے آپ کے صحیح زاہد صاحب، آپ کے خیال میں ایشو جو ہے امبیلنس آف پاور کا ہے، کمیونیکیشن کا نہیں ہے؟ احمد بلال محبوب صاحب، آپ بھی اتفاق کریں گے زاہد صاحب سے کہ امبیلنس کا مسئلہ ہے، اور اگر ہے تو پھر ڈائیلاگ نہیں تو اور کس طریقے سے سر اس کو حل کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ تو شدید امبیلنس ہے، صرف امبیلنس نہیں ہے، بہت ہیویلی امبیلنسڈ سچویشن ہے، اور طاقت کا توازن اس وقت سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، اور کئی سالوں سے نہیں ہے، اور اس لیے سیاستدانوں نے یہ اپنے آپ کو وہ تقریباً یہ اپنے آپ کو انہوں نے کنونس کر لیا ہے کہ ان کو اب ان کی بات ماننی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننی ہے، انہی کے پاس مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ جو رولز، ریگولیشنز، رول بک، کانسٹیٹیوشن، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ ماضی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں، وہ بڑے ریڈیلی ایگری کر کے سیاستدان بھی کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ اب آخری ملاقات جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی زاہد حسین صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی اس انداز میں لیں تو یہ کام تو محترم وزیر اعظم کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کس طرح سے آپ نے رول بک کیا ہے، وہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن موجود ہے، آپ کے پاس سسٹم موجود ہے، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پہلی بات یہی ہے کہ اس کے اوپر اگر سب تیار ہوں گے تو پھر آگے بات بڑھ سکے گی، ورنہ ہمارے درمیان تو کوئی ایگریڈ چیز ہی نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ تو ایک ملک کے اندر افراتفری ہوگی۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ ڈائیلاگ کا ایک فورم ہمارے پاس موجود ہے، وہ اگرچہ کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نتیجے میں نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن کے نتیجے میں نہیں آیا، ایک ایگزیکٹو ارینجمنٹ ہے، لیکن بہرحال وہ ہے، اور وہ دنیا کے اندر کئی ملکوں میں ایگزیکٹو ارینجمنٹ کے تحت ہے۔ آپ نے اس کا ذکر کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جب ایک فورم موجود ہے تو انفارچونیٹلی جب سے یہ بنی ہے 2013 سے، میرا نہیں خیال کہ اس کو حکومت وقت نے اس کام کے لیے استعمال کیا ہو جو کہ ہمارے لارجر اسٹریٹجک ایشوز ہیں سول ملٹری کے، بلکہ وہ جب آگ لگتی تھی تو اس کو بجھانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، فوراً کسی سیکیورٹی ایشو کو رسپونڈ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن لانگ ٹرم جو ایشوز ہیں سول ملٹری کے، میرا امپریشن یہ ہے کہ ان کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا۔ یہ اچھا فورم ہے، اور میرے خیال میں اس کے جو ممبرشپ ہے وہ بہت کافی ہے، لیکن اگر آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی بلانا ہے تو بائی انویٹیشن آپ ڈپینڈنگ اپون دی سبجیکٹ کہ کیا ڈسکس کرنا ہے ان کو بلا سکتے ہیں۔ اور میں کھوسا صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے تو اس وقت مجھے اس کے بارے میں کوئی تحفظات تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بیسٹ جو فورم ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے،
اور اس کے اندر بائی انویٹیشن باقی لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پہلی چیز جس کے اوپر سب کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے وہ ہے کہ ہم وی ول گو بائی دی کانسٹیٹیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور احمد بلال محبوب صاحب سے. جی زاہد صاحب، احمد بلال محبوب صاحب کے خیال میں جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، پر سر جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ ایگزیکٹو اور ملٹری کا کے بات کرنے کا یا ایشوز کو ڈسکس کرنے کا ایک فورم ہے، جبکہ جیسے کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ زیادہ تر ایسی آوازیں ایک ڈائیلاگ کے لیے ان سیاسی جماعتوں سے آتی ہیں جو اپوزیشن میں ہیں. ڈز دیٹ مین کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اپوزیشن کی اگر جماعت کی ریپرزنٹیشن ڈال دی جائے تو وہ کافی ہے؟ نہیں، دیکھیے کہیں نہیں ہوتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو ہوتی ہے وہ حکومت وقت اور اس کے بعد پھر اس میں جو سیکیورٹی کے جو آپ کے ادارے ہیں ان کی شمولیت ہوتی ہے، کیونکہ فیصلے کرنے کے ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پہ، تو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اپوزیشن کو لینا، تو دو ادارے وہاں پہ موجود ہیں جس میں اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اختلافات تو ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت وقت اور جو ہے اور اپوزیشن میں یہ ہم آہنگی ہر مسئلے پہ ہوگی، لیکن ایک پلیٹ فارم موجود ہے. اس پلیٹ فارم جو پارلیمنٹ کو کہہ لیں، اور ہمارے یہاں تو ایک روایات بھی رہی ہے پاکستان میں، باوجود اس کے کہ ہمارے جمہوری جو پروسیس ہے بہت کمزور رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے بہت سارے مسائل آئے ہیں جس میں حکومت نے جو ہے تمام اپوزیشن کو اکٹھا کیا ہے جن اصولوں پہ. جیسے اب مثال، معمولی سی مثال ہے کہ فروری میں جو واقعہ ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ لاسٹ ایئر، اس کے بعد جو ہے سب سے ضروری، کیونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی بات آئی تھی، اس میں جو وزیر اعظم کا فرض بنتا تھا کہ تمام اپوزیشن کو اکٹھا کرتے، اور تیار بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ کام جو ہے آرمی چیف کو سپورٹ کر دیا. اس کے باوجود بھی میخلا اپوزیشن گئی، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہمیں کنسنسس حاصل کرنا چاہیے. تو اصل مسئلہ جو آتا ہے، جو بنیادی ساری مسائل کی ہے کہ جب سول حکومت اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اسرٹ نہیں کرتی، اپنی اتھارٹی نہیں کرتی ہے اور ایبڈیکیٹ کرتی ہے اپنے پاور کو، اور یہ کہتی ہے کہ جو کام جو ہے یہ آرمی کے صاحب کریں گے، تو جو لیڈرشپ ہے وہ کرے گی، تو پھر خود بخود جو ہے وہ امبیلنس تو مزید مستحکم ہو جاتا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ اس حکومت کے ساتھ آتا ہے. دیکھیں، امبیلنس پاکستان کی جو اقتدار میں ہے کہ ہے وہ ایک انہیرنٹ ہے، جو تو ہمارے یہاں جو بھی رہی ہے سیاسی ایک لحاظ سے ہمارا پروسیس رہا ہے جو بھی ہے، تو ایک اس میں ایک تاریخی طور پہ جو ہے ایک امبیلنس موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ ملٹری حکومتیں بھی رہی ہیں جس میں ڈائریکٹ کنٹرول رہا ہے. لیکن جب حکومتیں نہیں بھی رہی ہیں ملٹری، تو بھی جو ہے یہ امبیلنس برقرار رہا ہے کہ جو ہے وہ یعنی وہاں پہ آرمی کے پر بہت زیادہ ٹلٹ کیا ہے. اس کی مختلف وجوہات تھے مختلف حکومتوں کے دوران میں. بعض جگہوں پہ کلیش بھی رہا ہے سول حکومتوں اور آرمی کے درمیان، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جس کے نتیجے میں حکومتیں بھی جاتی رہی ہیں. لیکن یہاں پہ جو آج صورتحال ہے وہ سے بہت مختلف ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کانفلکٹ میں. تو اس وقت تو ڈائیلاگ کی نوعیت سمجھ میں آتی تھی کہ جب سول حکومت اور فوج کے درمیان بہت زیادہ تناؤ رہے اور جو ہے ایک دوسرے کو ایک لحاظ سے پروسیس کو خطرہ رہتا ہے، تو اس وقت ڈائیلاگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آج تو دوسرے صورتحال صحیح. جی، آج کی صورتحال مختلف ہے. احمد بلال محبوب صاحب، ٹروتھ کمیشن کی بھی بات کرتے ہیں سیاستدان، بہت زیادہ آج کل گفتگو ہو رہی ہے. کوئی بھی بات ہو کہ ماضی اگر ان سے کہی جائے کہ ماضی میں ایسا ہوا یا ویسا ہوا، تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ٹروتھ کمیشن بنا لیں، اس میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. ڈو یو تھنک، آپ کے خیال میں کیا ایسا کوئی اگر نیا پلیٹ فارم بنایا جائے تو اس سے مدد حاصل ہو سکتی ہے، جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں سیاستدان جو اس کا ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو تجویز سامنے آتی ہے یہ بھی کوئی کچی پکی سی تجویز ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی ویل کنسیڈرڈ پرپوزل آپ نے کوئی لکھی ہو، کوئی اس کو بیان کی ہو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، وہ تو بات ہوتی تو پھر تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی تھی. یہ تو ایک ایسی چلتی ہوئی ایک تجویز ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. آپ کے پاس جو ٹروتھ کمیشن ہے، مطلب یہ کہ آپ ماضی کے معاملات کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ہر کوئی آ کے اپنا کنفیشن کرے اور بتا دے. میرا نہیں خیال اس سے کوئی پریکٹیکلی فائدہ ہونے والا ہے. اس وقت کوئی
1947 سے اب تک کے واقعات کے بارے میں اگر یہ سارے کنفیشنز ہو جائیں گے تو کیا اس سے اگلے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے اور آئندہ کے بارے میں سوچنا چاہیے اور موجودہ کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ٹروتھ کمیشن جو ہے وہ تو ایک بالکل میرے خیال میں ایک فلسفیکل سی چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ, اور وہ خاص حالات میں جب ساؤتھ افریقہ میں بنا تھا تو وہ ٹروتھ اور ریکانسلیشن کمیشن تھا, اس میں ریکانسلیشن کا پارٹ بھی ساتھ تھا. تو میرے خیال میں ابھی اس وقت جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے, ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی موجود ہے, ہمارے پاس کیبنٹ موجود ہے, اور ہمارے پاس یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے نیچے 2 اور بھی ہیں, پلاننگ کمیٹی اور ایک تھنک ٹینک, ان پہ اپوزیشن بھی جا سکتی ہے. تو کئی طریقے موجود ہیں اگر ہم اس پہ کام لینا چاہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم سب لوگ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دھونس کے ذریعے یا اپنے ہوشیاری کے ذریعے اپنے ہاتھ میں زیادہ پاورز لے لیں اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کی پاورز کو آپ انکروچ کر لیں. یہ بات ہمارے جو آصف سعید کھوسہ چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک بڑے ڈیٹیلڈ تقریر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ایچ انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ از انکروچنگ دی اسپیس آف دی ادر انسٹیٹیوشن. اس میں انہوں نے ملٹری کی بات کی, عدلیہ کی بات کی, ایگزیکٹو کی بات کی. بالکل صحیح. ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. زاہد صاحب, لاسٹ فیو منٹس, آصف سعید کھوسہ صاحب کے جو کامنٹس ہیں کہ ایوری انسٹیٹیوشن از انکروچنگ اپون دی ادر, اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں, بات یہ کہ یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو ہے جو ادارے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں وہ جو ہے وہ اپنے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے. لیکن اس میں بات وہی آتی ہے کہ دیکھیں اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بہت ہے, ٹھیک ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو اس حکومت میں نظر نہیں آتی, assertion of civil authority. وہ کیسے ہوتی ہے؟ باتیں کرنے میں بہت زیادہ رہتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کی رسپانسبلٹی جو کہ کانسٹیٹیوشن میں آئین میں دی گئی ہیں اس کو ہی آپ پورا کریں اور پارلیمنٹ کو فعال بنائیں تو آدھا کام تو وہیں پہ ہو جاتا ہے. دیکھیں جب باہر جو ہے ہمارے یہاں جتنی جیسے سارے مسائل فرض کیے, چاہے کشمیر کے اس پہ ہو, چاہے بلتستان کے مسئلے پہ ہو, چاہے کوئی جو ہے فیٹف کے جو ہے مسئلے ہو, یہ مسئلے جو ہے سارے کی ساری جو ہے سول اور حکومت کا کام ہے اس کو ڈیل کرنے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت جب کرتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن کو بلاتے ہیں. سب سے پہلے بنیادی طور پہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان. اگر سیاسی پارٹیوں کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ ہم کس طرح سے ایک فریم ورک میں کام کریں گے تو آدھا مسئلہ تو وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہی جو ہے بالکل صحیح. احمد بلال صاحب, سر 15 سیکنڈز, ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی, سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ. جی یہ بہت اچھی بات ہے, کنسنسس پیدا کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہوں اچھی بات ہے, لیکن ماضی کا تجربہ کوئی ایسا نہیں لگتا کہ اس میں پرابلم نہ آئے ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کے خلاف ورزی شروع ہو گئی. ملٹری سے بات نہیں کرنی لیکن ملٹری سے خفیہ باتیں کرنی شروع کر دی. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے, آپ جو کچھ آپ کہیں گے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے MQM کی اور جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے MQM پاکستان کا, جس نے ایک دفعہ پھر سندھ کے اندر ایک نئے صوبے کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے. گزشتہ روز متحدہ کی طرف سے کراچی مارچ کا اہتمام کیا گیا اور پارٹی قیادت نے ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ کیا کہ جو بدلتے حالات ہیں, انتظامی مشکلات ہیں, ان کی وجہ سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ کراچی کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دینا چاہیے. متحدہ کے قائد خالد مقبول صدیقی کے بقول ایک شہری سندھ صوبہ یا پھر جنوبی سندھ صوبہ جو ہے وہ بنے گا تو ہی کراچی کے جو شہری مالی انتظامی مسائل ہیں ان کا حل نکل پائے گا.
ज़्यादा तर लीडर्स का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जो हालिया मरदम शुमारी है उसके अंदर मुत्तहिदा का जो असल वोट बैंक है, कराची के अंदर निस्फ से ज़्यादा जो उनकी नुमाइंदगी है उसको ख़त्म कर दिया गया है, जबकि जमहूरियत का असूल ये है कि जिसके पास मैंडेट हो, नुमाइंदगी का हक़ भी उसी जमात को होना चाहिए। इसके साथ साथ कराची के जो शहरी मसाइल हैं उसकी जो एक गैर फ़ाल ज़िली निज़ाम है और उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया। मगर इसके ऊपर ये भी एक बहुत अहम बात है कि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर की हुई है, जिसके अंदर उन्होंने दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट मेयर कराची के जो इख्तियारात हैं ना सिर्फ उनके हवाले से कोई फ़ैसला करे बल्कि जो माली वसाइल हैं उनकी भी मुंतकली का इंतज़ाम होना चाहिए। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सब्ज़वारी साहब, ये सीनियर रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। वेलकम टू द शो फैसल साहब। फैसल साहब, सर ये बताइएगा कि आप की जमात या क्या शहरी हुकूमत चाहती है इख्तियारात के साथ कराची में या अलग सूबा चाहते हैं? इट्स वेरी अनक्लियर, क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया आपके जो अगले दिन एक इवेंट था उसके अंदर अलग सूबे की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन जो है वो शहरी इख्तियारात के हवाले से है। तो सर अगर एक चीज़ पे अगर आप तवज्जो देंगे तो बेहतर नहीं होगा? जी बहुत शुक्रिया अरफा साहिबा। पहली तो बात चीज़ें जो है उनकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। MQM ने आइन के आर्टिकल 140A के हिसाब से बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती हुकूमतों के क़याम की पिटीशन 2017 में हमने दायर की थी। तहरीक इंसाफ फरवरी 2020 में MQM से होने वाले मुआहदे और इसकी रीनेगोशिएशन के बाद हमारे मुतालबे के बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो ये जो यहाँ ये एक अलग बात है कि जिस निज़ाम को गलत करार देते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अब तय किया है कि वो MQM की पिटीशन के बाद वो भी पिटीशन दायर करें। जब ये कानून पास हो रहा था तो तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में इसके हक़ में वोट दिया था, यानी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक तरफ थे और MQM एक तरफ थी। पहली बात। दूसरी बात ये कि नहीं, मेरे ख़्याल में दोनों चीज़ें आपस में इसलिए मुतसादिम नहीं हैं कि हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर शहरी सिंध या जनूबी सिंध सूबे का क़याम हो तो उसके भी ज़िलों को और शहरों को आइन के तौर के ऊपर वो तमाम इख्तियारात और वसाइल हासिल हों कि जो सूबे सिंध में नहीं हैं। तो तीसरी बात क्या है, देखिए हमें अपने सिंधी भाइयों के जज्बात का बड़ा एहतराम है। मैंने कल अपनी तकरीर में बड़ी सराहत से ये बात की कि भाई हम तो कोई तकसीम नहीं चाहते, सूबा बनना कोई तकसीम नहीं होगी। क्या पासपोर्ट तो नहीं बनते, सूबे बनते हैं। तो यानी 1 यूनिट था, मैंने मिसाल देकर कल बताया, 1 यूनिट के बाद जब 4 सूबे बने हैं तो कोई सरहदें तो नहीं बनी, कोई पासपोर्ट तो नहीं लेना पड़ा, कोई बॉर्डर्स क्रॉस करने की कोई पाबंदी तो नहीं थी। ये तो नहीं हुआ कि सरहद से जो कि आज पख्तूनख्वा है वहाँ से या बलूचिस्तान से या जनूबी पंजाब से या अंदरून सिंध से किसी को रोज़गार के लिए कराची अगर आना भी है मिसाल के तौर पे तो वो पहले भी आ रहा था, बाद में भी आता रहा। मसला क्या है? मसला है इंतज़ामी इख्तियारात का जो आइन के तहत सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास हैं। आप ये इंतज़ामी इख्तियारात किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हमारा मामला ये है कि सूबे की कम से कम 50% आबादी इस वक्त उन इंतज़ामी इख्तियारात के समरात से महरूम है। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे सूबे में एक ऐसी मुतासिब हुकूमत मौजूद है जो अपने मुख्तार कारों, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए सिंध शहरी के जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ के नौजवानों को सरकारी नौकरी से महरूम रखे हुए 12 बरसों में 3.5 लाख इन्होंने नौकरियाँ दी हैं 12 बरसों में सूबाई। उसमें शहरी सिंध की जायज़ हिस्सा कम से कम 1.5 लाख बनता था। उस 1.5 लाख में से 15,000 भी यहाँ के जो लेजिटिमेट रिहायशी हैं उनको नहीं दिया गया। लेजिटिमेट रिहायशी से मुराद मेरी मुहाजिर या उर्दू बोलने वाले नहीं हैं, जिसने यहाँ पढ़ा है, जो यहाँ पैदा हुआ है, जो यहाँ रहता है, वो पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, पख्तून हो, कोई भी हो, उसका हक है यहाँ नौकरी मिलना। पाकिस्तान का आइन आपको कहता है कि 1 से 15 ग्रेड तक की नौकरियां उसी ज़िले के रिहायशियों को दी जाएंगी।
آپ یہاں کراچی میں جتنے بھی سندھ سیکریٹریٹ ہو، پولیس ہو، ٹریفک پولیس ہو، بلڈنگ کنٹرول ہو، کے ڈی اے ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، سروے کروا لیجئے اپنے رپورٹر سے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے کتنے رہائشیوں کو نوکریاں دی ہیں۔ یہ وہ اختیارات ہیں۔ بالکل صحیح سر، آپ ایک بہت اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں، پر سر یہ جتنا اہم نقطہ ہے اس کا تعلق جو کراچی کے بیسک مسائل ہیں، یعنی کہ سڑکوں کا جو کچرے کا مسئلہ ہے، اس سے الگ ہے۔ وہ مسئلے جو ہے پانی کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، جو سڑکیں خراب ہیں یا پانی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، گھروں میں پانی نہیں آتا، وہ مسائل جو ہیں وہ ایک شہری حکومت، لوکل گورنمنٹ امپاورڈ جو ایک لوکل گورنمنٹ ہے اس سے بہتر حل نہیں ہو جائیں گے۔ یہ جو نوکریوں کا مسئلہ ہے، اگر اس کو الگ کر کے ہم ایز اے پولیٹیکل ایشو دیکھیں۔ نہیں جی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سڑکیں انسانوں کے لیے بنتی ہیں، انسانوں کے پاس روزگار ہونا ان کا حق ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے، میں نے نہیں بنایا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی نوکری دیتے ہوئے علاقے کی، یہاں پر ہو رہی ہے۔ یہ کیسے مسئلہ نہیں ہے کراچی کے لوگوں کا؟ یہاں اگر پوچھیں تو کراچی کا نوجوان چنچی چلاتا رہے۔ یہ دو مختلف ایشوز ہیں، اگر نہیں مختلف نہیں ہے، اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ جی دیکھیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ کیوں انٹر ریلیٹڈ ہے؟ 3 جہتیں ہیں۔ پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ اگر آپ درست گن لیں گے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نوابشاہ شہروں کو، تو میرے دیہی سندھ کے 2 صوبے کا مطالبہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پھر شہری سندھ جو کہ 60% سے زائد ہے صوبہ سندھ کی پاپولیشن کا، وہاں سے آئے گا۔ درست نہیں گنتے، آدھی آبادی کراچی کی کر دی ہے، پھر حلقہ بندیاں ایسی کرتے ہیں زبان کی بنیاد کے اوپر۔ تیسری بات کیا ہے؟ ایک ہی ریپریزنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ آئین کہتا ہے ڈس انفرینچائز نہیں ہونا چاہیے کوئی شہری، آئین کہتا ہے 1 مین 1 ووٹ۔ یہاں ایسا نہیں ہے، لوگوں کو گنا ہی نہیں گیا، ڈس انفرینچائز کیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے آپ سے کہا جعلی ڈومیسائل، نوکریاں، روزگار جو کہ آئینی گارنٹی ہے، نہیں دیا جا رہا۔ تیسری بات کیا ہے؟ جو لوکل گورنمنٹ اتنا کوئی سہل مسئلہ تھوڑی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے سندھ کی جو دیہی آبادی ہے وہاں سے منتخب ہونے والی پیپلز پارٹی کی حساسیت ہی نہیں ہے شہری سندھ سے متعلق، وہ انسینسٹیو ہیں، لیکن وہ یہ طے کر رہے ہیں کہ پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے، کراچی کو اختیار دینا ہے یا نہیں دینا۔ بھٹو صاحب سے لے کر آج تک 10% بھی کراچی کی نمائندگی نہیں ملی پیپلز پارٹی کو کراچی میں، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں کا مستقبل اور حال طے کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بلدیاتی اس سے ہوگا، اچھا چلیے میں بلدیاتی بھی بات کر لوں۔ بلدیات کا ایک معاہدہ تھا شہروں کا وفاقی حکومت سے 1998 میں، جب آکٹرائے ٹیکس کو ابالش کر کے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں جو 1.5% بڑھا کے جی ایس ٹی میں 1.5% بڑھا کے کہا گیا کہ اس کا شیئر شہروں کو دیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ صوبائی حکومت نے وفاق سے کراچی کے 40 ارب روپے تو لے لیے، لیکن کراچی کے وہ 40 ارب نہیں دیے۔ آپ کو علم ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز اس سال 233 ارب روپے کراچی شہر سے پیپلز پارٹی جمع کر رہی ہے۔ لوکل ٹیکس ہے، ڈاکٹر دیتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بیوٹی پارلر، کیفے، شادی ہال۔ کراچی سے باہر یہ ساری سروسز نہیں ہیں، صرف یہاں سے کلیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی جو سپریم کورٹ کی پٹیشن ہے، کیا اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ اگر امپاورڈ لوکل گورنمنٹ بلدیاتی سسٹم ہو اور ان بلدیاتی حکومتوں کو اپنا ریونیو بھی اکٹھا کرنے کا پاور دے دیا جائے تو یہ بہت سارے جو مسائل ہیں یہ ایڈریس ہو جائیں گے؟ سب نہیں مگر کافی حد تک۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں اگر سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو آپ کو مناسب لگتا ہے تو کیا آپ پھر یہ جو الگ صوبے کا مطالبہ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ سکیں گی ایم کیو ایم؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات پر قائل ہیں کہ پاکستان میں 10-11 کروڑ کے 5 کروڑ کے صوبے گورنیبل نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے کراچی میں ایک نیا ضلع اس لیے بنا لیا کہ وہاں 40 لاکھ آبادی تھی، گورنیبل نہیں ہے۔ تو 5 کروڑ کا صوبہ بھی گورنیبل نہیں ہے۔ یہ صرف کراچی کے شہری کے ساتھ نہیں، جیکب آباد کے بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس کو آل دا وے کئی 100 میل چل کر یہاں آنا پڑتا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورننس کو آپ کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دیکھیں ہاں بہرحال ایک با اختیار بلدیاتی نظام حکومت کسی حد تک بلدیاتی مسائل تو حل کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کراچی میں پولیس مقامی نہیں ہے، پورے ملک کی پولیس مقامی ہے، کراچی کی پولیس مقامی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے نا، اسی وجہ سے کڈنیپنگ فار رینسم ہو، اغوا برائے تاوان ہو، قتل ہو، دہشت گردی ہو، ڈکیتی کے مجرم
पुलिस अफसरान बैठे हुए हैं कराची की पुलिस में, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ की इन लाइन ही नहीं है कि यहाँ की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का क्या होगा, वो किस तरीके से सोचती है कि प्लानिंग शहर की क्या हो। मास्टर प्लान नहीं है यहाँ की शहरी हुकूमत के पास, बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है। तो ये सब चीज़ें अंडर वन रूफ आप नहीं देंगे तो बल्दियाती इख्तियारात से भी कोई इतना मसला हल नहीं होगा। सर आप जस्ट सॉर्ट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट सवाल, बिल्कुल आप सही बातें करें कि हमारे यहाँ मगर एक अलग सूबा बनाने का जो इशू है बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना सिर्फ इमोशनल हो गया मगर सियासी हो गया है। भारत के अंदर उन्होंने इस मसले को ज़रा बेहतर हैंडल किया है, वहाँ नए सूबे बनते भी रहते हैं और कोई इस किस्म का वहाँ रेजिस्टेंस भी नहीं आता। आपके ख्याल में क्या वजह है कि वो उसको बेहतर मैनेज कर पाए? आरफा साहिबा, मेरे ख्याल में दो वजूहात हैं। एक तो आपके इल्म में है कि 1 यूनिट था, 1 यूनिट टूटा, तो कोई ऐसे नस्ली यहाँ पे जज्बात सब कुछ नहीं थे। यानी क़याम पाकिस्तान के वक्त तो खैरपुर भी सिंध में शामिल नहीं था, वो खैरपुर मीरों की रियासत थी, शिकारपुर अलग था, कराची फेडरल कैपिटल था, ये सब कुछ था, ये चलता रहता था। और 71 तक भी ये हुआ कि जनाब मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद फिर मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त तय हो रहा था कराची शामिल होगा या नहीं होगा। ये तो एक तारीख़ी यहाँ के मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो नए सूबे बनते रहने चाहिए ताकि लोगों को उनके दरवाज़े तक उनके मसाइल का हल मिल सके। तीसरी बात ये कि हसासियत क्यों पैदा हो गई, मैं ये मानता हूँ एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से कि अगर जनूबी पंजाब के तरीके से, जो कि पंजाब के रेवेन्यू का एक खासा कम हिस्सा जनरेट करता है, अगर कराची भी सूबे सिंध के रेवेन्यू का 95% जनरेट नहीं कर रहा होता तो शायद जो हुक्मरानों के पीपल्स पार्टी के जज्बात मुख्तलिफ होते। उन्होंने सेल क्या किया है देई सिंध में कि अगर कराची या शहरी सिंध अगर सूबा बन गया तो तुम भूखे मर जाओगे, जबकि ये इल्म नहीं है उन्हें कि पाकिस्तान में तो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत आबादी पर होती है, ये नहीं होती कि कहाँ से पैसे कितने कमा कर दिए जा रहे हैं। तो अगर कराची में 100 लोग बसते हैं और नवाबशाह में 200 लोग बसते हैं, वहाँ 200 के ही पैसे आएंगे, कराची में 100 के ही पैसे आएंगे, किसी के पैसे कम बढ़ नहीं रहे। हाँ, वहाँ के लोगों को ये इख्तियार मिल जाएगा कि उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिल सके, वो यूनिवर्सिटी बना के उसमें दाखिला ले सकें और उनका जो आईनी हक है वो उनको मिल सके। ये हमारी डिमांड है। हम किसी के पैसे नहीं मारना चाह रहे। हम तो देही सिंध के मुहिब्बे वतन दानिश्वरों से कहते हैं आप हमारे मसाइल से सिंपैथाइज करें, आप रेसिज्म की ऐनक उतार के प्रैग्मेटिज्म लाएं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे।